السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب کے متعلق ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جو اللہ جل شانہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل کی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے 55 نام شمار کیے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس کے کل 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر اور التنزیل۔ اس کے لغوی معنی جمع کرنے کے ہیں۔ پھر یہ لفظ پڑھنے کے معنی میں اس لیے استعمال ہونے لگا کہ اس میں حرف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں موجود ہے: بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر قرآن حکیم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کیا گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصہ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ چنانچہ جوں یہ نازل ہوتا گیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے لکھواتے رہے، لیکن عہد رسالت میں یہ ممکن نہ تھا کہ شروع ہی سے اسے کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ زمانہ گزرتا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ قرآن کے ان منتشر حصوں کو یکجا کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر زبردست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کو جمع کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریر فرمایا، لیکن ہر سورت علیحدہ صفحے پر لکھی گئی، اس لیے یہ نسخہ بہت سے صحیفوں پر مشتمل تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھوائے ہوئے یہ صحیفے آپ کی زندگی میں آپ کے پاس رہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں ام المؤمنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو نسخہ تیار ہوا تھا، اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ تھی۔ آپ نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھوایا اور اس کو ایک قرات میں لکھوایا۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 7 نسخے تیار کروائے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک صحیفہ مدینہ منورہ میں محفوظ رکھا گیا۔ ایک مسلمان اللہ جل شانہ کے کلام کی پاکیزگی
اور دنیا کے تمام کلاموں پر اس کی افضلیت اور اشرفیت پر دل کی عطا گرائیوں سے ایمان و یقین رکھتے ہیں نا بھائی صاحب ساتھی، ایمان و یقین رکھتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر بھی اس کا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام ربانی ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت کچھ خاص اثرات کے حامل ہوتی ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک اور حدیث میں تلاوت قرآن حکیم کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے، انسانوں کے قلوب بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس کی پالش کیا ہے؟ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے جس سے یہ زنگ دور ہو جائے؟ فرمایا، قرآن کی تلاوت اور موت کا ذکر۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کی تعلیم اور تعلم پر زور دیا گیا۔ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن حکیم کے معنی اور مطالب میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کے علوم کی معرفت حاصل کرو اور اس کے نکات و معارف کے عجائبات کے متلاشی رہو۔ قرآن حکیم کے عجائبات اس کے فرائض و حدود ہیں، کیونکہ قرآن کا نزول 5 امور سے متعلق ہے: حلال حرام، آیات محکمات، امثال اور متشابہات۔ پس حلال کو لے لو، حرام سے اجتناب کرو، محکمات پر عمل پیرا ہو، متشابہات پر ایمان لاؤ اور امثال و حکم سے عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ضدی مخالف ولید بن مغیرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے محمد، مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست پر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ جل شانہ عدل، نیکی اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و بغاوت سے روکتا ہے۔ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت سے فارغ نہ ہوئے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پڑھنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ الفاظ و معانی کی جلالت کے زور میں مدہوش ہو گیا اور ان کی قوت تاثیر نے اسے ایسا متاثر کیا کہ وہ قرآن حکیم کی عظمت و تقدیس کا قائل ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، اس میں مٹھاس و شیرینی ہے، اس میں تازگی ہے، اور یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کا نچلا حصہ سایہ دار اور اوپر والا حصہ پھلدار ہو۔ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قدر عظیم المرتبت کلام کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو ملحوظ رکھنا از
از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن حکیم کو طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں بلکہ باوضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بڑے ادب اور وقار سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی تلاوت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن حکیم کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور اس کی تلاوت کے وقت جلدی اور تیزی سے کام نہ لیا جاوے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اے پیغمبر آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ نمبر 3، قرآن حکیم کو 3 روز سے کم میں نہ پڑھا جائے، کیونکہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن حکیم کو 3 راتوں سے کم میں پڑھا اس نے اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ نمبر 4، تلاوت قرآن حکیم کے وقت اپنے اوپر خشوع و خضوع کی کیفیت طاری کرنی چاہیے، عذاب اور قہر خداوندی کے اظہار کی آیات پر رونے کی کیفیت طاری کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رونے والی شکل اور حزن و ملال کے آثار تو چہرہ سے نمایاں ہوں، اور پتہ چلے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے اور کوئی بندہ اپنے معبود کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 5، قرآن حکیم کی تلاوت خوش الحانی اور حسن صورت کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد نبوی ہے اللہ جل شانہ کسی بات کو اتنی خوشی اور مسرت سے نہیں سنتے جتنا کہ پیغمبر کا قرآن پڑھنا خوشی سے سنتے ہیں، جو کہ اچھی آواز سے اس کو پڑھتا ہے۔ نمبر 6، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، یہ چیز بھی قرآن حکیم کے آداب سے متعلق ہے کہ خواہ کسی کو قرآن زبانی یاد ہو یا نہ ہو، پھر بھی قرآن حکیم کو کھول کر پڑھنا چاہیے، اس وجہ سے کہ قرآن حکیم کو جس طرح پڑھنا عبادت ہے اسی طرح اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جب پڑھنے اور دیکھنے کی دونوں عبادتیں جمع اور اکٹھی ہوں گی تو اجر و ثواب زیادہ ہوگا اور فکر و تدبر کا بھی زیادہ موقع ملے گا۔ نمبر 8، قرآن حکیم کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے، لیکن اگر ریاکاری اور دکھلاوے کا خطرہ ہو تو پھر آہستہ آواز سے تلاوت کرنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے صدقہ کو ظاہر کر دینے والا، اور قرآن کو نیچی آواز سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والا۔ نمبر 9، تلاوت کے درمیان لوگوں سے باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تلاوت سے فراغت کے بعد بات کرنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق روایت میں ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تو جب تک اس سے فارغ نہ ہو جاتے کسی سے کلام نہ فرماتے۔ نمبر 10، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ اہل اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، کہ لوگوں کی اہل اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ قرآن حکیم پڑھتے وقت قاری اپنے ذہن میں یہ سوچ لے کہ حق تعالی شانہ کے سامنے بیٹھ کر میں یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ اس تصور سے جو کیفیت پیدا ہوگی وہی مقصود ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس تصور سے قلب میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی جس سے اللہ جل شانہ کی رحمت کی امید اور اس کے غضب کا خوف پیدا ہوگا۔ نمبر 11، تلاوت قرآن کے وقت اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر اور تفکر و تدبر کرے، اس کی تعظیم ملحوظ رکھے، حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور اس کے معنی اور اسرار پر پوری توجہ دے۔ نمبر 12، قرآن حکیم کی تلاوت ہر روز بلا ناغہ کرنی چاہیے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیات کی تلاوت رات کی تنہائیوں میں کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو ہمیشہ پڑھنے کے لیے ان الفاظ میں ترغیب دی ہے، قرآن حکیم کو کثرت تلاوت سے ضبط رکھو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ تو اس اونٹ سے بھی جلدی بھاگ نکلنے والا ہے جو اپنے پاؤں کی رسی چھڑا کر بھاگ نکلتا ہے۔ نمبر 13، قرآن حکیم کو صحیح تلفظ، صحیح اعراب اور صحیح آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں ہے نزل القرآن فی التفخیم، قرآن حکیم وقار اور تعظیم کے ساتھ نازل ہوا۔ محدث حلیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کو